العالمین نے بھی ہمیں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، اقرار کیا ہے میرے بندو جس مقام سے ہم نے تمہارے باپ آدم کو نکالا ہے ہم وہ مقام تمہیں دوبارہ دے دیں گے، تمہیں ہم جنت دیں گے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا، یہ کام تمہیں کرنا ہوگا۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ان شرطوں کو پورا نہ کریں اور جنت کو پانے کے لیے کوئی عمل ہی نہ کریں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہیں کہ اللہ تو مجھے جنت میں داخل کر، تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جنت دیں گے، تو جنت کیوں نہیں دے رہا ہے، جنت دو۔ تو اس کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ میرے بندو کس بات کی جنت؟ جنت میں جانے کے لیے یہ شرط تھی کہ تم میرے نبی کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم عمل کرو گے، تم نے عمل ہی نہیں کیا تو جنت کیسی؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، میں نے روزہ نہیں رکھا، میں نے دین پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں مانتا تو تھا کہ نماز پڑھنا چاہیے، میں مانتا تو تھا کہ میں روزہ رکھنا چاہیے، میں مانتا تو تھا کہ اچھا کام کرنا چاہیے، ارے نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں نے انکار تو نہیں کیا، مانتا تو تھا کہ ہاں نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اچھے کام کرنا چاہیے، مانتا تو تھا۔ کیا آپ کسی مالک سے کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے میں نے کام نہیں کیا تو کیا ہوا، لیکن میں نے وعدہ تو کیا تھا کہ کل سے کام پہ آؤں گا، نہیں کیا تو الگ بات ہے، نہیں آیا تو کیا ہوا، لیکن میں نے اقرار تو کیا تھا کل کام کرنے آؤں گا، نہیں آیا الگ بات، لیکن میں مانتا تھا کہ میں نے کہا ہے مجھے مزدوری دو۔ تو کیا آپ کے اقرار اور مزدوری سے آپ کو مکان مالک پیسہ دے دے گا، آپ کو مزدوری دے دے گا؟ آپ لاکھ کہیے اللہ میں تجھے مانتا تھا، تیرے رسول کو مانتا تھا، تیری کتاب کو مانتا تھا، قرآن کو، سب کچھ مانتا تھا، میں نے عمل نہیں کیا تو کیا ہوا، مجھے جنت دے۔ جس طرح مالک کے سامنے کام کا اقرار کرنے کے باوجود کام نہ کرنے پر آپ کو مزدوری نہیں دی جائے گی، اسی طریقے سے اللہ کا اقرار اور رسول کا اقرار، قرآن کا اقرار کرنے کے بعد اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں مل جائے گی۔ ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، لوگو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے، لوگو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے، ان سلعۃ اللہ الغالی، اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، وہ مہنگا سامان جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا بہت سستی نہیں ہے جنت، بہت مہنگی ہے۔ اور قرآن پڑھیں گے تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنی جنت کو ہم کو بیچ دیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے، بیچ دیا ہے اپنی جنت کو۔ کس چیز کے بدلے میں؟ اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے میں۔ ہماری اور آپ کی جانیں اور ہمارے اور آپ کے مال کے بدلے میں اللہ نے ہمیں جنت بیچ دی۔ تم ہمیں اپنی جانیں میری راہ میں دو، تم اپنا مال میری راہ میں خرچ کرو، ہم تمہیں جنت دیں گے۔ اقرار کافی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، صرف کہہ دینا کافی نہیں ہوتا ہے، ہمیں عمل بھی کرنا ہے شرط کے مطابق۔ جب شرط پوری نہیں ہوگی تو مشروط بھی پورا نہیں ہوگا۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے، ایسے ہی
मालिक के काम के लिए मजदूरी करना शर्त है। जब आप मजदूरी करेंगे तो पैसा मिलेगा, मजदूरी नहीं करेंगे तो मालिक हमें उजरत और मजदूरी नहीं देगा। ऐसे ही जब वुजू होगा तो नमाज होगी, वुजू नहीं तो नमाज भी नहीं। हमारा अमल होगा तो जन्नत मिलेगी और अमल नहीं होगा तो जन्नत भी नहीं मिलेगी। इतने आराम के साथ बैठे रहना और ये उम्मीद लगा लेना कि हमको बहुत आसानी के साथ जन्नत मिलेगी, तो ये हमारा वहम है। सुलेमान तैमी का इंतकाल का वक्त आया, एक ताबई गुजरे हैं। सुलेमान तैमी के इंतकाल का वक्त आया तो वो रोने लगे। लोगों ने पूछा, सुलेमान किस लिए रो रहे हो? इस बीमारी में कोई बचता नहीं है, शायद मौत के डर से तुम रो रहे हो। अरे मरना तो एक दिन सबको है। सुलेमान तैमी कहते हैं कि मैं मौत के डर से नहीं बल्कि सजा के डर से रो रहा हूं। मौत तो बरक है, वो तो आनी ही है, मरना तो है ही। मैं मौत से नहीं डर रहा हूं, मौत तो बरहक है, सबको आनी है, मुझे मौत का डर नहीं है। मुझे मरने से पहले एक गुनाह जो मुझसे हो गया था 25 साल पहले, वो गुनाह याद करके मैं रो रहा हूं। वो गुनाह मैं याद करके रोता हूं। फरमाया क्या गुनाह हुआ? सुलेमान तैमी ने जो जवाब दिया वो हमारे मुआशरे और सोसाइटी के लिए बहुत अहम है। सुलेमान तैमी ने कहा कि मुझसे 25 साल पहले जो खता हुई थी, जो गलती हुई थी, वो खता और गलती ये हुई थी कि मैंने एक बिदाती से सलाम कर लिया था। कौन सा बड़ा गुनाह था? हम और आप सोचें तो सलाम करना तो आप कहेंगे अच्छी चीज़ है, अस्सलाम वालेकुम, ये तो अच्छी चीज़ है। वो कह रहे हैं कि मैंने एक बिदाती को सलाम कर लिया था, एक मुर्जिया को या कदरिया से जो तकदीर का इनकार करते हैं, मैंने ऐसे बिदाती से सलाम कर लिया था। मैं रो रहा हूं इस बात पर कि क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे और हिसाबो किताब होगा, सवालो जवाब होगा, तो कहीं हमारी गिरफ्त ना हो, अल्लाह मुझसे पूछ न ले कि तूने बिदाती को सलाम क्यों किया था। क्योंकि सलाम करने से उसकी इज्जत हुई है। भाई आप किसी को सलाम कर रहे हैं तो ये उसकी इज्जत है, उसकी इज्जत है, उसकी तौकीर है। तो बिदाती की इज्जत करने से इस्लाम ने मना किया है। बिदाती को सलाम करने से हदीस में मना आया। बिदाती को अपने घर में ठहराने से इस्लाम ने मना किया है। बिदाती की इज्जत करने से इस्लाम ने मना किया है। लानतुल्लाहि अला मन आबा मुहद्दिसन, अल्लाह की लानत उस आदमी पर जो किसी बिदाती को अपने घर में पनाह दे, किसी बिदाती को अपने घर में ठहराए। अल्लाह की लानत हो शख्स पर जो किसी बिदाती को सलाम करे। बिदाती को सलाम करने पर नबी अकरम ने लानत भेजी है, और मैंने 25 साल पहले एक बिदाती से सलाम कर लिया था। सोचिए आप, कितना एहसास था उनको। पूरी जिंदगी अमल नमाज और रोजे में गुजरी है, फिर भी यकीन नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे। हमारी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है और फिर भी यकीन के साथ बैठे हैं अल्लाह मेहरबान है, जन्नत देगा। उनकी पूरी जिंदगी नेक अमल में गुजरी और कह रहे हैं इंतकाल के वक्त रो रहे हैं कि अल्लाह कहीं सवाल जवाब ना कर ले, क्योंकि एक बिदाती को सलाम कर लिया था। कितना एहसास था, अपने गुनाहों का ख्याल रखते थे। कितने गुनाह हुए? कह रहे 25 साल से बस एक ही गुनाह हुआ मुझसे। हमने तो सुबह से लेकर शाम तक कितने गुनाह किए होंगे, आज ही एक दिन में वो हमें याद नहीं होंगे। उनकी पूरी जिंदगी नेकियों में गुजरी, एक गुनाह हुआ तो रो रहे हैं। कहीं अल्लाह ऐसा ना हो कि जन्नत छीन ले हमसे। और हमारी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है और हम इत्मीनान से बैठे हैं कि हमें जन्नत मिलेगी। हम हंसते हैं
کتنے لوگ اس مجمع میں ایسے ہوں گے کہ جن کے ماں نہیں ہوگی، کسی کا باپ نہیں ہوگا، کسی کا بھائی نہیں ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج ہم ہنس رہے ہیں اور اس وقت میرے باپ کی روح کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے آپ ہنس رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، روزہ چھوڑ رہے ہیں، اس وقت آپ کی ماں کی روح کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ غور کرو، جب کوئی بچہ، جب کوئی لڑکا اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے دعا کرتا ہے، باپ مر گیا تو اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ اور ماں ہے تو اس کے لیے یہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا وَاغْسِلْهَا بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ۔ جب یہ دعا اوپر جاتی ہے، فرشتے اس دعا کو لے کے جاتے ہیں، اس کی روح کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، اس آدمی کو عزت دی جاتی ہے، اس کے لیے ایک الگ مکان تیار کیا جاتا ہے، اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، آئے فرشتوں، آج میرے درجات کو بلند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آج مجھے میری عزت و توقیر کی وجہ کیا ہے؟ آج میرا درجہ بلند کیا جا رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو بتایا جاتا ہے آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے، آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے، آج تیری بیٹی نے تیرے لیے دعا کی ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ تیرے درجے کو بلند کر رہا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی عمل آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا سوائے نیک اولاد کے، یا آپ اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کر گئے ہو۔ بس کسی فقیر کو، غریب کو کپڑا پہنا گئے، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا، مرنے کے بعد آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ اپنی زندگی میں کوئی مسجد بنا گئے، جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا پھر آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ و خیرات کر دے۔ ایک صحابی ہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں اس ماں کے لیے ایک مسجد بنا دوں تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ایک اور صحابی کہا اللہ کے رسول میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں اپنے باپ کی طرف سے صدقہ و خیرات کروں تو کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ایک اور صحابی کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے لیے ایسا کون سا کام کروں کہ انتقال کے بعد ان کو ثواب پہنچتا رہے، ان کے اوپر رحمت ہوتی رہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کے لیے پانی کا ایک کنواں کھدوا دو یا پانی پینے کا انتظام کروا دو، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے تمہارے ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ کبھی آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے یہ نیکیاں کی ہیں؟ کبھی آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی ہے؟ ہم دعا ہی یاد نہیں ہے، بس اللہ میرے باپ کو بخش دے، اللہ میرے باپ کو جنت دے، اللہ ان کی قبر کو، بس اس کے علاوہ آپ اپنی زبان میں بنگلہ میں بولتے ہوں گے، ہمارے یہاں اردو میں، ہندی میں وہ لوگ دعا کرتے ہیں۔ ارے دعائیں بھی وہ یاد کرو جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اور سکھائی ہیں۔ نام لے کر کہو قبر پہ اپنا باپ ہو، اللہم انا بی فی ذمتک، اے اللہ یہ میرے باپ کی قبر ہے، یہ تیری ذمے میں پہنچ چکے ہیں، وحبل جوارک تیرے پڑوس میں جا چکے ہیں، تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، فقہی من فتنۃ القبری، اے اللہ ان کو قبر کے فتنے سے بچا، ان کو قبر کی مصیبت سے بچا، فقہی من فتنۃ القبر وعذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ان کو بچا لے، ان کی حفاظت فرما، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، اور تو وفا والا ہے اور حق والا ہے، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، تو ان کو بخش دے اور ان کی اوپر رحم فرما،
یقیناً تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. ابھی پوچھو کسی کو یہ دعا یاد ہے کیا؟ آپ جا کر کہہ سکتے ہو؟ یاد رکھیے گا، قبرستان میں مردے کو دفن کرنے کے بعد وہاں پر اجتماعی طور پر سب کے ساتھ ہاتھ اٹھانا غلط ہے. اجتماعیت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بدعت ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے باپ کا یا ماں کا انتقال ہو گیا، ان کو دفن کر دیا گیا، اب آپ کبھی کبھی اپنے ماں باپ کی قبر پہ اکیلے جاتے ہیں تو وہاں آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر، اکیلے ہیں تنہا ہیں تو آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جب اکیلے میں گئے اور جنت البقیع میں گئے، بقیع الغرقد میں گئے، تو آپ نے اہل بقیع کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی ہے. قبرستان میں آپ نے دعا کی ہے. اجتماعیت کے ساتھ تمام لوگوں کی موجودگی میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی جا سکتی، یہ بدعت ہے. لیکن اکیلے جب آپ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جائیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسئلے یاد رکھیے گا، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ان کو ذہن میں رکھیے گا. تو میرے پیارے ساتھیو، کیا آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ دعا یاد ہے؟ اللہم انہو عبدک وابن امتک، قبر کے پاس کھڑے ہو کر اے اللہ یہ یعنی میرا باپ یا میری ماں. اب یہ بھی سوچنا پڑے گا، باپ ہے تو انہو، ماں ہے تو انہا. یہ اب جملے اب کیا بتاؤں، 1-1.5-2 گھنٹے کی تقریر میں آپ کو یہ سب تو نہیں بتایا جا سکتا، یہ تو ہمیں اور آپ کو خود ہی یاد کرنا پڑے گا. اللہم انہو عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک، اے اللہ یہ میرا باپ ہے، تیرا بندہ ہے، وابن امتک تیری باندی کا بیٹا ہے، احتاج الی رحمتک تیری رحمت کا محتاج ہو گیا ہے، اصبح فقیراً تیری رحمت کا محتاج ہو گیا ہے، دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے. وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، اور تو اس کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے، چاہے تو عذاب دے بھی سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا ہے. آئے اللہ تو ان کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے. ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اے اللہ اگر یہ نیک تھے، مر گئے، ہمیں تو نہیں معلوم ان کی عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، نماز پڑھتے تھے لیکن قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، روزہ رکھتے تھے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا روزہ تو نے قبول کیا یا نہیں کیا. ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اگر وہ نیک تھے تو ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اگر وہ دیندار تھے تو ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما. وان کان مسیئا فتجاوز عنہ، اگر وہ خطا کار تھے، گناہ گار تھے تو ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے. یہ دعا ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ کتنے لوگوں کو یاد ہے، کتنے لوگ ان دعاؤں کو کرتے ہیں. چاہیے اور اپنے باپ کی قبر پر ہاتھ اٹھا کر، ماں کی قبر ہو، ہاتھ اٹھا کر آپ اکیلے دعا کریے. اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم نور قبرہ، اللہم وسع قبرہ، اللہم فرشہ فراش الجنہ، اللہم افتح لہ بابا من ابواب الجنہ، اللہم نور قبرہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ. یہ دعائیں ہیں. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہم نور قبرہ، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہم وسع مدخلہ، اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، چوڑا کر دے. اللہم فرشہ فراش الجنہ، اللہ ان کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے. کیسی دعا ہے. اللہم افتح لہ بابا من ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ ان کے لیے کھول دے. اللہم اجعلہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کوئی کیاری، جنت کا باغیچہ بنا دے، جنت کا باغ بنا دے. جیسے باغ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ان کی قبر میں بھی جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیجنے والا بھیج دے. غور کرو اپنے ماں باپ کے لیے، اگر آپ یہ دعائیں نہیں کر سکتے ہو تو پھر کیا کر سکتے ہو آپ؟ ہمیں اور آپ کو سب کو جانا ہے
ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کر رہے تو ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے گی؟ کل ایک تقریر میں نے کہا تھا، کل کی تقریر میں، ایک لڑکا اپنے باپ کو گھسیٹتے ہوئے چوراہے پر لایا، اس کا باپ کہتا بس بیٹا اس سے آگے مت گھسیٹنا۔ بیٹے نے کہا کیوں؟ بس میں بول رہا ہوں کہ بس اس سے زیادہ مت گھسیٹنا۔ بیٹے نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ ہم تو اور آگے لے جائیں گے۔ کہا میرے بیٹے اس سے آگے مت لے جاؤ، کیونکہ میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹ کر لایا تھا۔ چانٹا ہے، مذاق مت اڑائیے ایک دوسرے کا۔ ایک نوجوان لڑکا جوانی کے جوش میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھتا ہے، 80 85 90 سال کی وہ بوڑھی عورت، اس کی کمر کمان کی طرح جھک گئی، رکوع کی حالت ہو گئی، اس کی لاٹھی لے کے چل رہی ہے، جھک گئی اس کی کمر۔ لڑکے نے مذاق کرتے ہوئے کہا اماں یہ کمان کتنے میں خریدی ہے؟ کمر جھکی ہے۔ کمان دیکھا نا، تیر جب چھوڑا جاتا ہے تو کمان ایسی ہوتی ہے، یہاں سے ایسے مڑی ہوئی ہوتی ہے، ایسے یہاں تیر لگا کر ایسے پھینکا جاتا ہے، تو کمان جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس لڑکے نے، نوجوان نے کہا ماں یہ کمان کتنے میں خریدی ہے؟ نہیں تیری کمر بالکل جھک گئی ہے، یہ کمان کتنے میں خریدی؟ بڑھیا مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے بیٹا گھبراؤ نہیں، چنتا مت کرو، میری عمر کو پہنچو گے تو فری میں مل جائے گی۔ گھبراؤ نہیں بیٹا، میری عمر کو پہنچو گے تو فری میں مل جائے گی۔ راستہ یہی ہے۔ آج تم دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہو، کل تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ آج اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہو، تمہاری اولاد تمہیں ستائے گی۔ باپ کے لیے یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ کے رسول میرے باپ ہم سے ہر وقت پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں، میں کماتا ہوں باپ مانگ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا جواب یہ تھا تو کیا ہوا؟ انکا وَإِنَّ مَالَكَ لِأَبِيكَ، تو خود اور تیرا سارا کا سارا مال تیرا نہیں ہے، تیرے باپ ہی کا تو ہے۔ یعنی باپ نے اگر تجھے پیدا نہیں کیا ہوتا تو تو مال کا مالک نہیں بنتا، تو بھی اور تیرا مال سب باپ ہی کا مال تو ہے، سب باپ کے لیے ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اسی لیے کوئی بیٹا شرعی نقطہ نظر سے اپنے باپ کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا۔ باپ چاہے کتنا غریب ہو، سب بیٹوں کو الگ الگ کر دیا، سب کے الگ الگ گھر بن گئے، سب کمانے لگے، باپ بہت غریب ہے، اب بیٹا چاہے کہ میں زکوٰۃ دے دوں، پیسہ ہے، باپ بہت غریب ہے، زکوٰۃ تو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیٹوں کی کمائی باپ ہی کی تو ہے، بیٹوں کا مال تو باپ ہی کا تو ہے، اس لیے کوئی اولاد اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیوی کے کھانے پینے کی، پیسے لتے کی، کپڑے کی ساری ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، کیونکہ بیوی کی کمائی بیوی کی ہے۔ اگر بیوی کچھ کام کرتی ہے ایکسٹرا اور کچھ کماتی ہے تو شوہر زبردستی نہیں لے سکتا ہے، بیوی کی مرضی ہے، وہ چاہے تو دے دے اور چاہے تو نہ دے۔ آپ کہہ نہیں سکتے ہو اے ہمیں دے پیسہ اتنا۔ اگر آپ کی بیوی سرکاری نوکری کر رہی ہے کہیں تو معاف کیجئے گا، اگر وہ آپ کو 1 روپیہ بھی نہ دے تو آپ زبردستی لے نہیں سکتے ہو۔ آج عورتیں بہت خوش ہو رہی ہوں گی، مولانا نے بڑی اچھی بات بتائی ہے، ایسے ہی بتایا کریں ہمارے لیے، آج خوش ہو رہی ہوں۔ وہ دے دیں الگ بات ہے، بھائی شوہر غریب ہے تو وہ دے دیتی چلو، لیکن اگر شوہر زیادہ ہی غریب ہے تو وہ زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے بیوی۔ مان لیجئے پورے سال میں 50,000 روپے مہینہ ملتا ہے، 50,000 روپے مہینے کے حساب سے پورے سال میں جوڑو کتنا ہو گیا؟ 6 لاکھ روپیہ۔ اب 6 لاکھ کا حساب کتاب جوڑو گے تو اس میں بہت آسانی سے 52.5 تولے چاندی آ جائے گی۔ آپ کے ہاں بھری بولتے ہیں، 52.5
तोला, तकरीबन 585 ग्राम चांदी बहुत आराम से आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि बीवी अब साहिबे निसाब हो गई है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो गई। अगर वो 1 साल हो गया उस पैसे को, सोना हो ना हो, चांदी उसके पास हो या ना हो, अगर 6 लाख रुपया 5 लाख रुपया उसके पास है और उसमें 585 ग्राम चांदी आ रही है, तो उसके ऊपर ज़कात और फर्ज है, वो दे सकती है। अब ज़कात किसको दे? जरूरतमंद को। अगर समझती है कि मेरा शौहर गरीब है तो उसको भी दे सकती है। जर्जी साहब को उसकी बीवी ने, मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह ना करे कि ये दिन आए, अगर जर्जी साहब को उसकी बीवी ने ज़कात दे दी, लाइए 20,000 रुपए हमारे ज़कात के निकलना है, लीजिए हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब जर्जीज साहब उसी में से अपनी बीवी को खिलाएंगे पिलाएंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वही ज़कात का पैसा जो उसने मुझे दिया मैं उसी पर खर्च करूंगा, और वो हमारी खर्च में से खाएगी पिएगी, उसके लिए ज़कात नहीं, वो तो उसका हक है। शौहर को ज़कात दे रही है, जायज है, और शौहर उसी में से खिला रहा है तो बीवी खाएगी, क्योंकि उसका हक है, वो उसके लिए ज़कात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि शौहर के वो जिम्मेदार है अपनी बीवी को खिलाने का, वो अपने शौहर से अपना हक खा रही है, न कि ज़कात, तो उसके लिए जायज है मेरे प्यारे साथियों। और ये उसके लिए ज़कात की रकम नहीं मानी जाएगी। ज़कात तो शौहर को दी है, लेकिन वो जो खा रही है वो शौहर का माल खा रही है, न कि ज़कात। ये ज़हन में रखिएगा। देखिए कहाँ मैं बहक गया, बात कुछ और करना थी, निकल गया इधर। मेरे भाइयों, मैं कह ये रहा था कि अहदो पैमान, इकरार, शर्त, ये चीज होनी चाहिए। आपने इकरार तो किया लेकिन शर्त पूरी नहीं की तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। और शर्त क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तरीका बता दिया, जिस तरीके से बता दिया वही तरीका हमें अपनाना है, वही है। एक चीज और बता दूं आपको, नमाज पढ़ना इबादत नहीं है। नमाज को रसूलुल्लाह के तरीके पर पढ़ना इबादत है। समझ गए ना? रोजा रखना इबादत नहीं है, रोजे को रसूलुल्लाह के तरीके पर रखना इबादत है। कुर्बानी इबादत नहीं है, कुर्बानी नबी के तरीके पर करना यह इबादत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ईद उल अजहा कुर्बानी की यौमुन नहर के दिन, यानी 10वीं तारीख को, 10वीं ज़िलहिज्जा को आप नमाज के बाद कुर्बानी करेंगे, नमाज के बाद कुर्बानी करेंगे। अब कोई शख्स अगर नमाज से पहले कुर्बानी कर ले, भले ही वो सारा जानवर गरीबों में बांटे, भूखों को खिलाए, प्यासों को भले ही गरीबों में दे, लेकिन उसकी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। नमाज के बाद कर रहा है तब भी गरीबों को गोश्त खिलाएगा, और नमाज से पहले कर लिया तब भी गरीबों को खिलाएगा, और गरीबों को दे रहा है लेकिन उसको सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने कुर्बानी तो की लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक कुर्बानी नहीं की। नमाज पढ़ना इबादत नहीं, नमाज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर पढ़ना इबादत है। अब आप फजर की नमाज के बाद मस्जिद में बैठकर कोई नफिल पढ़ के दिखाइए, नहीं पढ़ सकते हो, गुनाह पड़ेगा। असर की नमाज के बाद कोई नमाज पढ़ के दिखाइए, नहीं पढ़ सकते नफिल, गुनाह पड़ेगा। देखिए, नमाज पढ़ना तो सवाब है, फिर गुनाह क्यों पड़ रहा है? इसलिए गुनाह पड़ रहा है क्योंकि आप नमाज अब रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फजर के बाद और असर के बाद नमाज नफिल पढ़ने से मना किया है, और कहा इस वक्त में जो नमाज पढ़ेगा वो शैतान को सजदा करेगा। यानी अब ये सजदा अल्लाह के लिए नहीं बल्कि शैतान को सजदा हो रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए, नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन नबी के तरीके पर नहीं पढ़ रहा है, इसलिए उसको गुनाह पड़ेगा। फजर की नमाज 11 बजे पढ़ के दिखा दीजिए, नहीं पढ़ सकते हो। क्यों?
فجر ہی کی نماز ایسی ہے جو وقت سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی. ظہر کی نماز وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے. ظہر میں عصر تو کبھی کبھی پڑھی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کبھی کبھی احیاناً کا لفظ بخاری و مسلم میں کبھی کبھی ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیا کرتے تھے. نہ بارش ہوا کرتی تھی نہ سفر میں ہوا کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھی آپ بلا کسی عذر کے اور بلا کسی بیماری کے اور بلا کسی وجہ کے ظہر کے ساتھ عصر ملا لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لیا کرتے تھے. نہ بارش نہ موسم خراب، کچھ نہیں، بلا وجہ آپ ایسے ہی پڑھ لیا کرتے تھے. لہٰذا اگر کوئی شخص کبھی کبھی ظہر اور عصر دونوں ایک ساتھ پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور کبھی کبھی مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. کبھی کبھی معمول نہیں بنانا چاہیے. ہاں اگر سفر میں ہے تو مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، سفر میں ہے تو ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، جائز ہے. اور اپنے وطن میں، اپنے گھر میں ہے، اپنے بستی میں ہے تو کبھی کبھی ظہر اور عصر ایک ساتھ اور کبھی کبھی مغرب اور عشاء بھی ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. پوری ایک یہ پوری طریقہ بتا دیا گیا. تو نماز بھی ہمیں پڑھنا ہے تو نبی کے طریقے پر پڑھنا. آپ نے کلمے کے ذریعے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، لیکن یہ بیوی کلمے کے ذریعے حلال تو ہو گئی ہے، لیکن یہ ہر وقت آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اگر آپ روزے کی حالت میں ہو تو بیوی کے قریب نہیں جا سکتے. دیکھیے وہی بیوی جو کلمے کے ذریعے آپ نے حلال کی ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر آپ نے اس سے ملاقات کر لی، ملاقات کا مطلب دعا سلام نہیں، اور آپ اتنے سمجھدار ہیں، سمجھ رہے ہوں گے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اگر آپ نے اس سے جسمانی تعلق حاصل کر لیا، اگرچہ وہ آپ کی بیوی ہے، لیکن اتنا بڑا جرم آپ نے کر ڈالا ہے کہ آپ اس روزے کو تو پورا کریں گے ہی کریں گے، لیکن اس کے بعد ایک سزا بھی آپ کو پوری کرنا پڑے گی، اور اس سزا کو پائے بغیر آپ اپنی بیوی کو بیوی نہیں بنا سکتے ہو، آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے ہو. اور وہ سزا یہ ہے کہ آپ کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے پے در پہ مسلسل رکھنا پڑیں گے، اور 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 محتاجوں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. اور جب تک 60 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا دو آپ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے. اس وقت تک کے لیے آپ کی بیوی اب آپ کے لیے حرام ہو چکی ہے. لیجیے اب آپ سوچ رہے ہو 60 روزے رکھ لیں گے، چلو روزہ رکھ رہے ہیں 60، آج 10 روزے ہو گئے ہیں. اب آپ سوچو کہ روزے میں تو بیوی حرام ہے، چلو لیکن رات میں تھوڑی حرام ہے، ہم تو روزے رکھ ہی لیں گے 60، رات میں مل لو. نہیں، جب تک 60 روزے پورے نہیں ہو جائیں گے آپ مل نہیں سکتے. قبل ان یتماسا، اس کو چھونے سے پہلے 60 روزے رکھو. چھونے سے پہلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. ان تینوں میں سے، تینوں نہیں ایک پورا کرنا ہے. یا تو غلام خرید کے آزاد کرو، اب آج کل تو غلاموں کا زمانہ ہے نہیں، تو 60 روزے رکھو. اب یہ بھی نہیں کہ 60 روزے رکھیں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے جو تمہارا دل کرے، نہیں، پہلے 60 روزے رکھو. اگر یہ طاقت نہ ہو تو وہ ایک صحابی آئے تھے نا اللہ کے رسول کے پاس، حلق تو یا رسول اللہ میں تو برباد ہو گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیا. آپ نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول اب کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے کہا کہ ہونا کیا چاہیے، اب تو آپشن ہی 3 ہیں، جاؤ غلام آزاد کرو. کہنے لگا اللہ کے رسول پوری زندگی دوسرے کی غلامی کرتے ہوئے ہو گئی، میں کہاں سے آزاد کروں، میں تو خود دوسرے کا غلام رہا ہوں، اتنا کہاں پیسہ ہمارے پاس. تو آپ نے کہا پھر 60 روزے رکھو. کہنے لگا پتلا دبلا کمزور آدمی 60 روزے کہاں سے رکھ لوں گا میں، وہ بھی مسلسل کنٹینیو ریگولر نہیں رکھ پاؤں گا. ایک روزے کا تو یہ حال ہے، صبر نہیں کر پایا، بیوی سے مل لیا، آپ کہہ رہے 60 روزے میں تو نہیں رکھ پاؤں گا. آپ نے کہا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. کہنے لگا اللہ کے رسول کتنے؟ کہا 60. کہا آپ کو میری حالت نہیں معلوم. کہا کیا حالت ہے؟
کہ صبح کھاتا ہوں تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو اگر کھا لیتا ہوں تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں۔ ہمارے گھر میں ہمارے بیوی بچوں کو تو دونوں ٹائم نصیب نہیں ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہاں سے کھلاؤں؟ نہیں ہے میرے پاس۔ آپ نے کہا رے بھائی 3 ہی آپشن ہیں، چوتھا کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول جب نہیں ہے ہم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت تو کیا کروں؟ آپ نے کہا رک جاؤ۔ ظہر کی اذان کا وقت ہوا، حضرت بلال نے اذان دی، تمام صحابہ آئے، نماز پڑھی ظہر کی۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنے بھائی کے لیے چندہ کرو، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہو دے دو، یہ بیچارہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل لیا ہے، اس کو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس کی مدد کرو۔ اب چندہ ہونا شروع ہو گیا اس کے لیے۔ کوئی 10 کھجور لایا، کوئی 5 کھجور لایا، 10 15 20 کلو کھجوروں کا ٹوکرا بھر گیا تھوڑی دیر میں۔ آپ نے کہا لو چلو اچھا ہوا۔ آپ نے وہ ٹوکرا اٹھایا کھجوروں کا اور اس غریب آدمی کو کہا لو۔ اس نے کہا کیا کروں؟ کہا اپنے گاؤں میں جاؤ، اپنے قبیلے میں جاؤ، اپنے خاندان میں جاؤ، اور یہ جتنی بھی کھجوریں ہیں اپنے علاقے کے غریبوں میں کھلا دو، اپنے علاقے کے غریبوں کو دے دو، انہی کا پیٹ بھر دو، ان کو کھلا دو، اور جاؤ تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ کہنے لگا اس ٹوکرے کو کس کو دوں؟ آپ نے کہا سنا نہیں، اپنے گاؤں میں قبیلے میں غریبوں میں بانٹ دو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول اللہ کی قسم میرے پورے گاؤں میں، میرے پورے خاندان میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی نکل گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر۔ آپ نے کہا اچھا تو پھر جا تو ہی کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا، اور تیری بیوی تیرے لیے حلال ہو جائے گی۔ سنجیدگی ہے اسلام کے اندر، حل ہے اسلام کے اندر۔ کسی بھی چیز کو آپ مشکل بنا رہے ہیں تو آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں مشکل، اسلام میں مشکل نہیں ہے۔ آج آپ پیسے والے کیوں نہیں آ رہے حج کرنے؟ مولانا صاحب 3 بیٹیاں ہیں، ابھی ان کی شادی کرنا باقی ہے۔ اگر تینوں بیٹیوں کی شادی کرنے کے چکر میں تو رک گیا اور صاحب استطاعت ہے، پیسہ ہے تیرے پاس، حج کرنے جا سکتا ہے، لیکن اس لیے رک گیا ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے تب جائیں گے۔ بیٹی کی شادی کے لیے تو رک گیا اور حج کرنے سے پہلے تجھے موت آ گئی تو حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے مات علی المجوسیہ، ایسا آدمی مجوسیت پر مرا، اسلام پر نہیں، آگ کا پجاری ہو کر مرا۔ اب آپ کہو کہ پھر بیٹیوں کی شادی چھوڑ دیں مولانا، تو بیٹیوں کی شادی تو کبھی بھی کر سکتے ہو۔ کہا نہیں مولانا صاحب، ایک بیٹی کی شادی میں کتنے لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے، یہ خرچہ تو تم نے اپنے اوپر خود مول لیا ہے، اسلام نے نہیں بتایا۔ میں نے شاید یہی کہیں کسی جلسے میں کہا تھا، شاید محلدار پاڑا میں کہا تھا کہ یہ 150 200 250 آدمیوں کی بارات کیوں آتی ہے، اور آ رہی ہے تو اے لڑکیوں والوں تم ان کو کھانا کیوں کھلا رہے ہو؟ جس لڑکی کے گھر پہ 250 300 200 آدمیوں کی بارات آئے، اس لڑکی کے باپ کو چاہیے کہ ایک ایک گلاس پانی پلا کے نکاح کر کے لڑکی کی رخصتی کر کے بھگا دیں ان سب کو۔ کوئی ضرورت نہیں ان کو چکن اور مٹن کھلانے کی، کیوں کھلا رہے ہو؟ شریعت نے کہا ہے کہ لڑکی کا باپ کھلائے، نہیں، تم کیوں کھانے کے لیے پہنچ گئے لڑکی کے پاس، لڑکی کے گھر؟ کوئی کہے کہ نہیں 400 آدمی آئیں گے، مولانا جرجیز کہے گا 500 لاؤ، ایک ایک گلاس پانی پلاؤں گا، وہ بھی منرل واٹر نہیں، ہینڈ پائپ کا، وہ بھی کنویں کا، وہ بھی سرکاری نل کا پانی، کیونکہ شریعت نے منرل واٹر 10 روپے کی بوتل بھی لڑکی کے ماں باپ کو حق نہیں دیا ہے کہ وہ کسی کو دے۔ یہی باتیں تو بری لگتی ہیں بڑے بڑے چودھریوں کو، سرمایہ داروں کو، مالداروں کو، یہ مولوی کیا بول رہا ہے؟ اتنے مولوی بیٹھے ہیں اسٹیج پر اور ہزاروں لاکھوں، 25 سال سے پروگرام کر رہا ہوں، کوئی ایک اٹھے اور کہہ دے اور بتا دے کہ اللہ کے رسول کی کسی حدیث میں آیا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے آئے ہوئے باراتیوں کو کچھ کھلائیں؟ نہیں۔ اور میرے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں۔ مفسر قرآن مولانا عبدالقیوم صاحب رحمانی جو یو پی کے رہنے والے تھے اور 90-95 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، کہیں جلسے میں گئے تھے، ان کو یہی نہیں معلوم کہ آج میری بیٹی کی شادی ہے، وہ آئے
ایک پیجامہ ادھر جا رہا ہے، دوسرا پیجامہ ایسے چھڑی لے کے چلے گئے، لوگوں کو بیٹھے ہوئے گھر میں دیکھا، ایک کیوں آئے ہو بھائی، ہمارے گھر میں آج اتنی بھیڑ کیوں؟ کہ مولانا صاحب آج آپ کی بیٹی کی شادی ہے، ہم لوگ رخصتی کرانے آئے ہیں نکاح۔ اچھا 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 اچھا، آج اتنی تاریخ ہے؟ کہاں؟ اچھا اچھا، ارے تو کیا ہوا، نکاح ہوا نہیں ابھی؟ کرے لڑکی کے باپ تو آپ ہیں، آپ اجازت دیں گے تب نا۔ کہا کہ میں اجازت تو دوں گا، ولی ہوں، لیکن لڑکی تو پہلی بتا چکی ہے، راضی ہے، تیار ہے، تو چلو نکاح پڑھاؤ۔ اور جیسی نکاح ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب بیٹھے کس لیے ہو، جاؤ۔ لڑکے والوں سے کہا تمہارے ساتھ 2-4 عورتیں آئی ہیں نا، کہا جائیں ہمارے گھر میں بیٹی کو لے کے جائیں، اپنے گھر چلی جائیں، لے جائیں۔ انہوں نے صرف ایک گلاس پانی سب کو پلایا تھا جتنے لوگ آئے تھے، میں خود جانتا ہوں، گواہ ہوں۔